اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو پوری طرح سے ڈس آرگنائز کرتے ہیں. ایک نفسیاتی بیماری ہے. اس نفسیاتی بیماری کی وجوہات تو بے شمار ہیں. موسٹلی جینیٹک ہیں، مطلب کسی کی وراثت میں اگر اسکیزوفرینیا یا کوئی ایسی ذہنی بیماری ہے تو وہ آگے اسکیزوفرینیا اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ موسٹلی ڈیولپمنٹل سٹیج یا سمجھ لیجیے کہ 16 سے لے کے 18 اور 25 تک نہ ظاہر ہو جاتی ہے یہ بیماری. اب یہ بیماری کے پیچھے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی وجوہات ہیں، جیسے کہ ٹراما ہو جانا، کوئی بہت زیادہ سٹریس کے انڈر رہنا، اور ایسا بھی ہے کہ ہیلوسینیشنز، یا مطلب کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے ڈرگس کو یوز کرنا جیسے کہ ہیش، ویڈ، میریوانا، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. اس میں بیسکلی ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بیماری ہو جاتی ہے. اچھا، اس بیماری میں عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بیماری کے سمٹم یا اس بیماری کے علامات کیا ہے. اس بیماری میں 2 علامات ہیں، پازیٹیو سمٹم ہے، نیگیٹو سمٹم ہے. پازیٹیو سمٹمز میں انسان کے اندر کچھ ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، ایڈ لائک کہ اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جسے ویژول ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے سائنٹیفکلی. اس طرح سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس کو جسم کے اوپر رینگنے کا احساس محسوس ہوتا ہے، بغیر کچھ کھائے ہوئے اس کے منہ کے اندر ذائقے آتے ہیں، اسمیل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھی اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مریض اپنے آپ کے اندر کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیزیں پھنس گئی ہے، کوئی بال آ گئے یا کوئی ایسی چیزیں. اسی طرح سے اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے نیگیٹو سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، بڑے بڑے بال رکھ لیتا ہے، سوچ ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں، سوچ کبھی ایک بات کہہ رہا ہے کبھی دوسری بات کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کی بات کو ایک دوسرے کے مطلب انٹر لنک یا کوئی لنک نہیں ہوتا. جیسے اپنے ریموٹ پکڑ لیا تو ٹی وی کی چینل چینج کر رہے، کوئی یہ بات کر رہا ہے کوئی یہ بات کر رہا ہے، مطلب اس صفائی ستھرائی کا کوئی چیز کا وہ خیال بھی نہیں کرتا ہے. اب یہ ایک بیماری ہے جسے اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا کہتے ہیں. موسٹلی لوگ اس چیز کے اوپر مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ اگر ٹریٹ ہو جائے، اس کے اگر علاج کیا جائے تو مریض مکمل طور پہ بہتر ہو جاتا ہے، اپنے نارمل زندگی میں رہتا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی دوائی لائف لانگ بھی چل سکتی ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوائی کی کھانے کی ضرورت کچھ عرصے کے بعد پھر مریض نارمل ہو جاتا ہے تو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے دوائی ساری عمر بھی کھانی. اس کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اسکل پاور ہوتے ہیں، مطلب اس کے ہنر اس کو نارمل زندگی میں جیسے باقی نارمل لوگ ہیں اس طرح سے آگے امپروو کرنے کا چانس یا موقع فراہم کیے جاتے ہیں. مطلب کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہے. آپ نے اکثر وقت لوگ دیکھے ہو جب ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو روڈوں پہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بیچارے روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سردی گرمی ان کی چیز کی کوئی پرواہ ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی. اور پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ پراپر ریہیبلیٹیشن نہ ہو، مطلب کوئی جس میں ڈیولپمنٹل کنٹریز میں تو یہ ہے کہ پراپر ڈیولپمنٹ وہ ہوتی ہے اور مریض مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جو ایسی کنٹریز ہے جس میں ان کا اویئرنیس نہیں ہے یا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا ریہیبلیٹیشن نہیں ہے، اس میں پھر مریض بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسکیزوفرینک بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، ایون کہ اسکیزوفرینک پرسن ہے جس نے نوبل پرائز لیا ہے میتھمیٹکس میں. یہ لوگ مکمل طور پہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ پلان کو فالو کرتے ہوئے.